मसीह खुदान में मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज कलीसिया खुदाम यीशु मसीह के दरियाए उर्दन में बपतिस्मा पाने की ईद मनाती है और आज के दिन से ही कलीसिया में क्रिसमस का मौसम तकमील को पहुंचता और कलीसिया दौरान साल आम दिनों का आगाज भी करती है और चंद इतवार गुजरने के बाद कलीसिया फिर रोज़ों का आगाज करेगी और फिर ईद पेंतिकोस्त के बाद आम इतवारों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मसीहत में बपतिस्मा का साक्रामेंट कलीदी हैसियत रखता है क्योंकि इसी की बदौलत दूसरे साक्रामेंट हासिल किए जा सकते हैं। लफ्ज़ बपतिस्मा यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ बैप्टिज़म से लिया गया है, जिसका मतलब है पानी में डालना, गोता लगाना, डुबकी लगाना, डबोना और निकालने का अमल। मगर ये यूहन्ना के बपतिस्मा के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि जिस बपतिस्मे का यीशु ने हुक्म दिया वो मत्ती की इंजील उसके 28वें बाब में मिलता है। कैथोलिक कलीसिया में 7 साक्रामेंट हैं और पहला साक्रामेंट बपतिस्मा का ही है जो कि दूसरे साक्रामेंटों के लिए रास्ता तैयार करता है। ये बपतिस्मा के जरिए नई जिंदगी पाने वालों के दरमियान इत्तेहाद का निशान है। बपतिस्मा के ज़रिए खुदा और इंसान के दरमियान बेटे या बेटी का रिश्ता जन्म लेता है और इसी के ज़रिए हम मरूसी गुनाह से निजात पाते हैं। मसीही बपतिस्मा की बुनियादें खुदावंद यीशु मसीह की मौत और जी उठने में पिन्हा हैं कि जिस तरह मसीह यीशु मौत पर फतह पाकर जी उठा, इसी तरह हम भी गुनाह की ज़िंदगी पर फतह पाकर खुदा के बेटे और बेटियां होते हुए नई ज़िंदगी में दाखिल होते हैं। बपतिस्मा का जिक्र सुनते ही हमारे जहनों में यीशु मसीह के आसमान पर जाने से पहले के अल्फाज आते हैं, बस तुम सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो। तो क्या फिर बपतिस्मा खुदावंद यीशु मसीह ने ईजाद किया? यकीनन नहीं, क्योंकि यीशु मसीह से पहले भी हम यहूदियत में बपतिस्मा का जिक्र सुनते हैं और वो है यूहन्ना इस्तबागी का बपतिस्मा। और आज हम कलीसिया के साथ मिलकर यीशु मसीह के बपतिस्मा की बुनियादी तालीम पर गौर करते हैं जो हमारी ईमानी तजदीद है और हमें पुरानी इंसानियत से नई इंसानियत की दावत देता है। आज की पहली तिलावत इशाया नबी के सहीफा में से ली गई है और इशाया नबी को उम्मीद का नबी भी कहा जाता है। इशाया नबी मुख्तलिफ पेशन गोइयाँ करता है जो कि मसीह यीशु में आकर पूरी होती हैं। वो ये पेशन गोइयाँ इस कदर सराहत से बयान करता है कि गुमान होता है जैसे वो पुराने अहदनामे का नबी नहीं बल्कि जैसे कोई अंजील नवीस हो। कहा जाता है कि पेशन गोई 2 तरह से पूरी होती है, एक तो इसी वक्त इसी दौर में पूरी होती है और दूसरा बाद में सदियों बाद। और हम देखते हैं कि आज की पहली तिलावत में इशाया नबी पेशन गोई करता है। इशाया नबी की ये पेशन गोई एक तो सीरी के दौर में इसी वक्त पूरी हुई। इशाया खुदा के ऐसे खादम का जिक्र करता है कि जिसे खुदावन चुनता है और इससे मोहब्बत करता है, ऐसा खादम जो इंसाफ करता और कमज़ोरों पर रहम करता है। ये पेशन गोई असीरी के दौर में इसी वक्त फारस के बादशाह कुरश की सूरत में पूरी हुई क्योंकि खुदा ने उसे चुना था कि बनी इसराइल को बाबल की गुलामी से रहाई दिलाए और उन्हें वापस इनके वतन वापस भेजे और वो यरूशलेम में खुदा की हैकल की तामीरें नौ करें जिसे नबूकदनेस्सर ने तबाह कर दिया था। और दूसरा यही पेशन गोई मसीह यीशु में आकर पूरी हुई जब यीशु अपना मंशूर लूका की इंजील उसके 4 बाब की 18वीं आयत में बयान करता है, क्योंकि मसीह यीशु का मंशूर भी वही था जो आज की पहली तिलावत में बयान किया गया है। आज हम यीशु मसीह के बपतिस्मा की ईद मनाते हैं
اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح دنیا میں آیا بطور دنیا کا نور، غیر قوموں کے لیے نور۔ اور مقدس لوکا بیان کرتا ہے کہ روح خداوند مجھ پر ہے، جبکہ اشعیا بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنی روح اس پر ڈالی۔ اور آج کی انجیل مقدس گواہی دیتی ہے کہ آسمان کھل گیا اور روح کبوتر کی صورت میں اس پر نازل ہوا، اور یہ آواز آئی کہ تو میرا بیٹا ہے المحبوب۔ آج کی دوسری تلاوت رسولوں کے اعمال سے لی گئی ہے۔ رسولوں کے اعمال کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے جہاں پر لوکا کی انجیل کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ یسوع مسیح کے بعد کلیسیا اور بالخصوص رسولوں کی سرگرمیوں کی سرگزشت بیان کرتی ہے کہ کس طرح رسول مسیح یسوع کے صعود کے بعد یروشلم سے لے کر دنیا کی انتہا تک مسیح یسوع کے گواہ ٹھہرے۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس کے واعظ کو ہمارے سامنے رکھتی ہے، جس میں مقدس پطرس مسیح یسوع کا منشور بیان کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ اقرار بھی کرتا ہے کہ خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ جس طرح اس کا خادم صداقت سے سب کا انصاف کرتا ہے، سب کے سب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ جس طرح یہودی، اسی طرح غیر اقوام بھی بلائے گئے ہیں۔ ابتدائی کلیسیا میں یہودی پس منظر کی وجہ سے یہ تاثر قائم ہو گیا تھا کہ خدا کا عہد لا تبدیل ہے، اور چونکہ یہ عہد در حقیقت یہودیوں یا بنی اسرائیل کے ساتھ باندھا گیا تھا، لہٰذا خدا کی نجات صرف یہودیوں کے لیے اور انہی میں سے ہے۔ اسی تاثر کی وجہ سے یہودی سامریوں کے ساتھ ملاپ نہیں رکھتے تھے اور غیر اقوام کے پاس بھی نہ جاتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ چناؤ اور عہد کی وجہ سے نجات صرف انہی کے لیے ہے۔ مگر یسوع مسیح تمام رکاوٹوں اور حد بندیوں کو دور کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ وقت آتا ہے کہ سچے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں گے۔ پہلے رسولوں نے اپنے آپ کو صرف یروشلم تک محدود رکھا، مگر روح القدس حاصل کرنے کے بعد انہوں نے روح اور سچائی سے انجیل کا پرچار غیر اقوام میں بھی کیا۔ اور آج مقدس پطرس یروشلم سے یافا تک جا پہنچا ہے اور غیر قوم کرنیلیس کو بپتسمہ دیتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا، کہ بپتسمہ کے ذریعے نجات ہر کسی کا حق ہے جو روح اور سچائی کے ساتھ اسے قبول کرتا ہے۔ آج کا انجیلی اقتباس مقدس لوکا کی انجیل سے لیا گیا ہے، اور آج کے اس اقتباس میں خداوند یسوع مسیح کے استباق کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس نے یہ انجیل غیر اقوام کے لیے لکھی۔ اس میں وہ ان واقعات پر زور دیتا ہے جو غیر اقوام گنہگاروں اور رد کیے ہوئوں کی قبولیت اور نجات سے متعلق ہیں۔ اس انجیل میں ہی ہم مسیح یسوع کا منشور پاتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح تمام انسانوں کا نجات دہندہ ہے۔ وہ ایسا مسیحا ہے جو انصاف جاری کرتا ہے، نہ کہ فتویٰ۔ وہ ایسا مسیحا ہے کہ جو انسانیت کے گناہوں کو اپنے سر لے لیتا ہے۔ وہ ایسا مسیحا ہے جو مسلے ہوئے سرکنڈے کو توڑتا اور ٹمٹماتی بتی کو بجھاتا نہیں۔ وہ ایسا مسیحا ہے جو غیر قوموں کے لیے نور بنتا اور قبولیت جاری کرتا ہے۔ وہ اندھوں کی آنکھیں کھولتا اور لنگڑوں کو چلنے کی قوت بخشتا ہے، کیونکہ اس کا بھروسہ خداوند پر ہے اور خدا کا روح اس پر ہے۔ آج ہم مسیح یسوع کے بپتسمہ کی عید مناتے ہیں تو یہ ہمیں اس امر کی یاد دلاتی ہے جب یسوع نے دریائے اردن میں یوحنا اصطباغی سے بپتسمہ لیا تو اس نے ہمارے گناہ اپنے سر لے لیے، اور بپتسمہ میں خدا باپ اپنے بیٹے مسیح یسوع کے ذریعے ایمانداروں کے ساتھ ایک نیا عہد باندھتا ہے۔ وہ نیا عہد خداوند یسوع مسیح کے خون سے باندھا گیا ہے، ہماری نجات کے لیے اور ان سب کے لیے جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جب ہم عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر دریائے اردن میں مسیح یسوع کے بپتسمہ کی عید مناتے ہیں تو اپنے بپتسمائی وعدوں پر بھی غور کرتے ہیں
کہ ہم کہاں تک اپنے وعدوں پر قائم ہیں۔ آج کی تینوں تلاوتوں کو جو موضوع ہمارے سامنے آتا ہے وہ مشن اور بپتسمہ کا ہے۔ یہ عید جہاں پر مسیح یسوع کے بپتسمہ کی یادگاری ہے، وہیں پر مسیح یسوع کے منشور یا اس کے مشن کی بھی منظر کشی کرتی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جب وہ بپتسمہ لے کر پانی سے باہر آیا تو فی الفور روح القدس کبوتر کی صورت میں اس پر نازل ہوا، اور یہیں سے یسوع نے اپنی تبلیغی زندگی کا آغاز بھی کیا۔ یہ انجیل مقدس کا وہ واحد واقعہ ہے کہ جہاں پر پاک تثلیث کے تینوں اقنوم اکٹھے ملتے ہیں، یعنی باپ آواز کی صورت میں کہ تو میرا بیٹا ہے المحبوب، تجھ سے میں خوش ہوں، بیٹا یسوع مسیح، اور روح القدس کبوتر کی صورت میں موجود ہے۔ زمانہ قدیم میں بپتسمہ لینے والا دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف نکلتا تھا، جو اس بات کی غمازی کرتا تھا کہ وہ اپنی پرانی گناہ آلودہ زندگی سے نکل کر نئی زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ یسوع مسیح کا بپتسمہ پرانی اور نئی انسانیت کے دو متضاد کناروں کا وصل ہے، یعنی دائمی موت سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف کا کنارہ۔ پانی تقریباً ہر مذہب میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اور غالباً ہر مذہب میں پانی کو صفائی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ہندو دریائے گنگا میں رسمی طور پر پاکیزگی کے لیے غسل لیتے ہیں، خواہ دریا کا پانی کتنا ہی گدلا کیوں نہ ہو۔ جاپان میں لوگ شنٹو کے مندر میں داخل ہونے سے پہلے غسل لیتے ہیں۔ اسی طرح یہودیت میں بھی غسل سے منسلک طہارت کی بہت ساری رسومات تھیں جو کہ یوحنا کے بپتسمہ سے ہٹ کر تھیں، کیونکہ یوحنا کا بپتسمہ توبہ کا بپتسمہ تھا۔ روایت ہے کہ یوحنا استباغی وادی قمران کے قریب اسینی قبیلہ سے تھا، جو کہ دریائے مردار کے نزدیک ہے، اور یوحنا اس کے نزدیک ہی اردن میں بپتسمہ دیتا تھا۔ یوحنا کا بپتسمہ پانی سے صرف اور صرف تبدیلی اور توبہ کے اعتراف کے لیے بلاوا تھا، بغیر کسی اندرونی تبدیلی کو جانچے۔ یہ یوحنا کو نئے دور اور پرانے دور کے درمیان پل کے طور پر پیش کرتے ہیں، کیونکہ اس کا بپتسمہ یہودیوں سے فرق تھا، مگر یسوع کا بپتسمہ یوحنا کے بپتسمہ سے بھی بالکل فرق ہے۔ یسوع کا بپتسمہ گناہوں سے معافی کا نہیں تھا، بلکہ ایک مضبوط نبوی عمل ہے جو کہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ جس طرح ابتدا میں روح خدا پانیوں پر جنبش کرتا تھا، اسی طرح اب دریائے اردن پر نئے دور اور نئی شروعات کے آغاز کے لیے خدا کا روح گردش کرتا ہے، جس کا حکم یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دیا کہ بس تم سب قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ یوحنا کا بپتسمہ اور آج کی عید کا ذکر سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوحنا کا بپتسمہ تو گناہوں سے معافی کا تھا، تو پھر کیا یسوع نے کوئی گناہ کیا تھا جو یسوع کو اس بپتسمہ کی ضرورت تھی؟ خدا کا بیٹا ہوتے ہوئے وہ گناہ سے پاک تھا، نہ تو ذاتی اور نہ ہی موروثی گناہ سے صفائی کی ضرورت تھی، تو پھر کیوں یسوع نے اصرار کیا کہ اب ہونے دے؟ کیونکہ ہمیں مناسب ہے کہ یوں ہی ساری راستی پوری کریں۔ اس بات کو مقدس پولس رسول بیان کرتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور غلام کی ذات اختیار کی۔ یسوع کی صورت میں خدا ہماری مانند بنا، کسی گناہ کا مرتکب ہوئے بغیر یسوع نے گناہ گاروں کو اپنایا اور انہیں اپنانے کے لیے اس جگہ جا پہنچا جہاں پر وہ تھے، یعنی دریائے اردن، تاکہ ان کو نئے دور کی طرف لے جا سکے اور انہیں گناہ اور موت سے آزادی دلا سکے۔ یسوع مسیح صرف نیا موسیٰ ہی نہیں بلکہ یسوع مسیح نیا اسرائیل بھی ہے۔ یسوع مسیح کا بپتسمہ بنی اسرائیل کے بحیرہ کلزم کو عبور کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس کے فوراً بعد 40 روز تک بیابان میں جانا بنی اسرائیل کے بیابان میں 40 سال کی عکاسی کرتا ہے،
जिस तरह बनी इसराइल ने 40 साल तक अपने आप को वादा की सरजमीन में दाखिल होने के लिए तैयार किया, यीशु ने भी अपने मिशन के लिए अपने आप को 40 रोज़ों के ज़रिए तैयार किया। और हमारा बपतिस्मा यीशु मसीह का बपतिस्मा है और हमारी तैयारी खुदा को रूबरू देखने की है। दरिया उर्दन में बपतिस्मा लेते वक्त यीशु मसीह का पानी के अंदर जाना इस बात का इजहार है कि वो हमारी खातर हमें नई ज़िंदगी के देने के लिए अपने आप तक को देने के लिए तैयार है। यीशु जब दरिया उर्दन से बाहर निकला तो रूह कुदूस उस पर कबूतर की सूरत में नाज़िल हुआ, जो कि इस बात की अक्कासी करता है कि रूह कुदूस आज भी कलीसिया में जुम्बश करता है, क्योंकि कबूतर अमन का निशान है और सलामती की अलामत है। इसके लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि हम कहाँ तक मसीह यीशु को रूह और सच्चाई से कबूल करते हैं, कहाँ तक इसकी गवाही देने के लिए तैयार हैं, कहाँ तक मैं इस मिशन को जो बपतिस्मा के ज़रिए मुझे मिलता है मैं पूरा करता हूँ, कहाँ तक मैं मसीह यीशु के साथ इसकी खातर मरने को तैयार हूँ जिस तरह वो हमारी खातर मुआ। आज की ईद हमसे तकाजा करती है कि हम अपने बपतिस्मा के वादों की तजदीद करें और अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर नई ज़िंदगी की तरफ कदम मारें। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के बपतिस्मा की ईद बहुत बहुत मुबारक हो।